بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ہستی کا ذکر پاک ہے ان کا اسم گرامی حضرت سیدنا سعید بن زید بن ہے۔ ان کی کنیت ابو الاعور مشہور ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت بہجہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بہنوئی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، اور ان کی بہن یعنی حضرت سعید کی جو بہن تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، جب ان کے پہلے خامد فوت ہو گئے جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع اسلام سے ہی اسلام لا چکے تھے، ابتدا میں ہی، اور یہی دونوں ہستیاں تھیں میاں بیوی جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا ظاہری سبب بنی تھی۔ ویسے تو حقیقتاً نبی کریم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اس دعا کا اثر تھا، اور راستے میں تلوار لے کر جب جا رہے تھے تو راستے نے ایک شخصیت نے کہا تھا کہ تم اپنی بہن اور بہنوئی کا تو پتہ کرو، وہ تو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو انہی کے گھر آئے تھے اور انہی کے گھر کے باہر انہوں نے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت سنی تھی، اور پھر اندر گئے تھے، پھر بہن سے پوچھا، بہنوئی سے پوچھا، یہاں تک کہ بہن اسی حضرت فاطمہ کو مارنے لگے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں جس کا تم بیٹے ہو، میرے رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بہن کی اس بات کا ان پر بڑا گہرا اثر ہوا، اور انہوں نے پھر سوچنے پر مجبور ہو گئے، یقیناً یہ دین اتنا کامل و اکمل اور سچا ہے کہ مار کھانے کے بعد بھی میری بہن جو اس دین کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ پھر یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تھے، ان کے اسلام لانے سے پہلے حضرت سعید اور ان کی زوجہ حضرت فاطمہ اسلام لا چکی تھی، اور آپ نے ان کی سیرت میں آپ نے سماعت کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمان مردوں کی تعداد 40 ہو گئی تھی۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کی تعداد کا عدد 40 پورا ہوتا ہے، اور ان سے پہلے پھر حضرت سعید اور حضرت فاطمہ اسلام لا چکے تھے، وہ کتنے شروع میں کتنی ابتدا میں وہ اسلام لا چکے تھے۔ حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دنیا کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، اور مہاجرین اولین میں سے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا تھا۔ یہ ابی بن کعب کون ہیں؟ یہ اس امت کے بہت بڑے قاری قرآن تھے۔ ان کی تلاوت قرآن کو نبی کریم علیہ السلام بہت پسند فرمایا کرتے تھے، بہت اعلیٰ قسم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ کی رضی اللہ عنہ کی ذکر میں آپ نے سماعت کیا ہے کہ حضرت طلحہ اور حضرت سعید دونوں کو نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ بدر کے دنوں میں ملک شام کی طرف بھیجا ہوا تھا تاکہ شام کے حالات معلوم کر کے خبر لے آئیں، اور پیچھے سے غزوہ بدر ہوا۔ جب یہ واپس پلٹے تو نبی کریم علیہ السلام بھی بدر سے واپس پلٹ چکے تھے، یہ بھی حضرت سعید بھی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی طرح غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے تھے، لیکن جب واپس آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو غزوہ بدر والوں شریک ہونے والوں کے اجر و ثواب، جتنا ان کو اجر و ثواب کی بھی نبی سنائی، اور مال غنیمت سے حصہ بھی حضور نے ان دونوں حضرات کو عطا فرمایا۔ یہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھیں، جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعا فوراً قبول فرما لیتا تھا، یہ مستجاب الدعوات تھی۔ اور یہ اس کی وجہ کیا تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، مولا میرا سعید جو بھی تجھ سے دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول فرما لینا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جب انتقال ہوتا ہے ان کے جنازے پہ تشریف لے گئے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے والے بھی فاروق اعظم کے بیٹے تھے، حضرت عبداللہ تھے۔
غسل دیا، خوشبو لگائی، کفن پہنایا، اور ان کی نماز جنازہ بھی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور ان کی قبر میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ ابن عمر دونوں ہستیاں قبر میں اترے تھے، اور قبر میں اتر کر ان کو قبر میں اتارا تھا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ کی مسجد میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم ہے، مجھ پر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے سے پہلے مجھے اس وجہ سے باندھا تھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک وقت وہ تھا کہ فاروق اعظم نے مجھے سزا کے طور پہ باندھا تھا کہ تو اسلام قبول کیوں کیا ہے، لیکن خود پھر جب اسلام قبول کیا، پھر ان کو اسلام کو اور مسلمانوں کو اللہ نے عزت عطا فرما دی۔ تو سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ ان کی وفات 50 ہجری 51 ہجری یا ایک قول کے مطابق 58 ہجری میں مدینہ طیبہ کے قریب مقام عقیق ہے، وہاں پر ان کے وفات ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس عظیم صحابی کی بہت شان ہے، عشرہ مبشرہ میں مستجاب الدعوات ہے۔